عظیم تھا تو عظیم بلوچ عظیم۔ الرحمن الرحیم، میرا نام محمد عظیم ہے اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت طویل وقت اسی شہر شہزاد پور میں گزارا ہے۔ میں اسی شہر شہزاد پور میں پاکستان کے طلبہ کی سب سے بڑی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف ذمہ داریوں پر رہتے ہوئے میں اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سندھ کا ناظم بھی رہا، بعض ازاں اسلامی جمعیت طلبہ بلوچستان کا بھی ناظم رہا اور اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داریوں سے فراغت کے بعد میں پاکستان کے نوجوانوں کی ایک متحرک فعال تنظیم جے آئی یوتھ پاکستان کا نائب صدر بھی رہا اور اب میں جماعت اسلامی کی تنظیم کا حصہ ہوں۔ دنیا میں ہر انسان کامیابی کی جستجو میں اپنے شب و روز بسر کرتا ہے۔ جب کمرہ امتحان میں ٹیچر یہ اعلان کرتا ہے کہ اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ سے کاپی چھین لی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ چند سطریں، چند جملے، چند لائنیں رہ گئی ہیں، میں اس کو پورا کر لیتا ہوں۔ بعض وقت آپ کو اس کا موقع بھی نہیں ملتا ہے۔ سچی بات تو یہ کہ یہ زندگی چاہے کتنے ہی سالوں پر محیط ہو، لیکن شاید یہ 3 گھنٹے سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ کب اسکول جانے لگا، کب بڑا ہو گیا، کب بڑھاپے کی منزل پر پہنچا اور کب اس کے سر پر اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور۔ جب لکھنا بند کر دیں آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ انسان اگر اس وقت چاہے بھی کہ وہ کچھ وقت لے لے، کچھ مہلت لے لے، کچھ نیکی بھلائی خیر کا کام کرنے کے لیے ان سے اجازت لے لے، تو اسرائیل علیہ السلام کسی کو ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں اسٹاپ رائٹنگ، ٹائم از اوور، کہ لکھنا بند کر دیں آپ کا وقت اب پورا ہو گیا۔ اور اس وقت زندگی کی کتاب بند بھی کر دی جاتی ہے اور چھین بھی لی جاتی ہے۔ کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اور جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے ویسے ویسے ہمارا یقین بڑھتا ہے کہ اب کل کا سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس یقین کے ساتھ سو جاتے ہیں کہ کل پھر سورج نکلے گا اور کل پھر ہم جاگیں گے اور کل پھر ہم اپنے اسکول جائیں گے، اپنی کلاس اٹینڈ کریں گے، دوستوں سے ملیں گے۔ یہ انسان منصوبہ بناتا ہے پورا اس یقین پر کہ بے شک رات آ گئی ہے لیکن کل دن نکلے گا۔ فرمایا کہ یہی معاملہ زندگی اور موت کا بھی ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی زندگی کہ جس میں انسان کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جو انسان کو ملے گی۔ موت کو موت آ جائے گی، انسان کبھی مرے گا نہیں۔ جمعیت یہ بات چاہتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ کو ایوارڈ ملے اور اللہ سب کے لیے رزلٹ اناؤنس کرے گا۔ جو کامیاب ہو جائیں وہ اس طرف آ جائیں، جو ناکام ہو گئے وہ اس طرف چلے جائیں اور ساری زندگی اس کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ایک کامیاب دراصل وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کامیاب انسان کو کل قیامت کے دن کیا ملے گا؟ زور سے کہ جنت میں اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ جنت میں اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے، جو خیال آپ کے دل میں آئے گا، ذہن دل دماغ میں آئے گا، وہ آپ کی ساری چیزیں پوری کر دی جائیں گی۔
دنیا میں تو اپنی کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. گھر بنانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے, اور گاڑی لینی ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے, پیسے کمانے ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے, اچھا کھانا کھانا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جنت میں آپ کو یہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ جو سوچیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. مثلا آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, چلے ایک دوسرا کام کرتے ہیں. آپ میں سے کون کون چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ آج ہی جنت میں اپنے نام کا ایک درخت لگائے؟ ہاتھ کھڑا کرے کون کون چاہتا ہے؟ تاریخ آپ نہیں جاتے کیا؟ سب کو کھڑا کرنا چاہیے. عالم صاحب چلے ہاتھ نیچے کر لیں. یہ درخت کیسے لگے گا پتہ آپ کو؟ کیسے لگے گا؟ ماشاءاللہ آپ تو سمجھدار ہیں, تو ذرا پھر زور سے بولے ایک بار سبحان اللہ. جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, تو اس کے نام پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. تو آپ نے جنت میں اپنا درخت کی جگہ تو پکی کروا لیا. پھر جنت میں کیا ہوگا؟ آپ جنت میں اپنے گھر میں رہیں گے. پھر ایک دن آپ کو خیال آئے گا کہ بھئی میرا جو گھر ہے اس کو دیکھ دیکھ کے بور ہو گیا ہوں میں, گھر کو تبدیل کرنا چاہیے. آپ سوچیں گے گھر تبدیل ہو جائے گا. تو جس چیز کی آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو جنت میں ملے گی انشاءاللہ. لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم سب اپنے پیارے نبی کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ, اور ہمیں جنتوں میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سارے بچوں کی زندگی میں, آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کی صلاحیت میں, آپ کی صالحیت میں, آپ کی نیکی اور بھلائی میں, خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اور آپ کی زندگی کو اس دنیا کے اندر بھی جنت کا نمونہ بنائے. آپ سارے بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور اس ملک میں اس معاشرے کی خدمت کرنے کا کہ آپ کے صلاحیت بھی اور توفیق بھی اور ہمت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.